ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ. صلوات کہا جاتا ہے کہ صاحب ہماری عقل کی ترقی کر چکی ہے، ہمارا علم آگے بڑھ چکا ہے، لہٰذا ہمیں کسی نہ دین کی ضرورت ہے، نہ کسی شریعت کی ضرورت ہے، نہ کسی الہی تعلیم کی ضرورت ہے، نہ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی رسول بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں ہے، نہ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہو جو ہمیں اچھے اور برے کی تعلیم دے. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کی ضرورت نہیں ہو کہ جب عقل محدود تھی اور علم محدود تھا، لیکن آج ہمارا علم اتنا ترقی کر چکا ہے اور ہماری عقل اتنی آگے بڑھ چکی ہے، لہذا ہم کو اب ضرورت نہیں ہے ہم اپنے مشاہدے کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے آبزرویشن کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے ہم خود باتوں کا فیصلہ کر سکیں. اور میں نے آپ کے سامنے چند تقریروں میں عرض کیا کہ انسان کا مشاہدہ بھی دھوکہ دیتا ہے، انسان کی عقل بھی دھوکہ دیتی ہے، اور انسان کا جو وجدان انٹیوشن ہے وہ بھی اس کو دھوکہ دیتا ہے. لہٰذا ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا قانون، قدرت کی طرف سے بنایا ہوا قانون. انسان سوشل اینیمل ہے جس کو کہا جاتا ہے، ایک معاشرتی حیوان ہے، لہٰذا اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے. بغیر قانون کے کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا، کوئی بھی سماج، کوئی بھی سوسائٹی بغیر قانون سے نہیں چل سکتی. اور قانون میں نے کیا تھا کہ جو دنیاوی قانون ہے اس کی بنیاد صرف اور صرف خوف کے اوپر، ڈر کے اوپر. خوف اور ڈر، جب تک خوف اور ڈر نہ ہو اس وقت انسان قانون کو عمل نہیں کرتا. یہ پوری دنیا میں یہی ہے، چاہے وہ امریکہ کے جن کو دعویٰ کہ سب سے زیادہ تہذیب یافتہ ہیں، چاہے وہ ہوں، چاہے وہ انگلینڈ کے ہوں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، چاہے وہ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے، بغیر خوف کے کوئی قانون نہیں چلتا، بغیر ڈر کے کوئی قانون نہیں چلتا. جب تک خوف نہ ہو، دیکھنے کا خوف ہو، پکڑے جانے کا خوف ہو، جیل میں جانے کا خوف ہو، سزا کا خوف ہو، تب کہیں جا کر اس قانون کو عمل ہوتا ہے. اگر یہ خوف ختم ہو جائے تو سوائے لا قانون میں کوئی کچھ نہیں، کوئی قانون کو عمل نہیں کرتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں تبھی، یہ خوف ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تبھی انسان عمل کرتا ہے. تو میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس میں ایک خلاصہ پورا پیش کر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. یہ رسول ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ بشیر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی. تو پہلے دنیا کے قانون میں صرف خوف و خوف ہے، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہت دنیاوی قانون کو الہی قانون میں، دین میں، مذہب میں، اور دنیاوی جو قوانین ہیں بنیادی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. کیونکہ دنیاوی قانون صرف اور صرف خوف کی بنیاد پر چلتا ہے. اسلام میں بھی دین میں بھی خوف رکھا ہے مگر سب سے آخر میں ہے. دیکھیے بہت نازک چیز ہے، سب پڑھا لکھا مجمع ہمارے سامنے ہے کہ آپ دیکھیں کہ خوف ہے مگر آخر میں، آخر میں. ہم نے آپ کو حق کے
ہے، وہ حق ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، جس قانون کے اوپر ہم چل رہے ہیں وہ حق ہے. تو حق کے تصور کے ساتھ قانون کا عمل ہونا چاہیے. اس کے بعد بشیر کی لفظ ہے. بشیر کے معنی بشارت دینے والا، ثواب کی بشارت دینے والا، اللہ کی طرف جو انعام ہے ان کی بشارت دینے والا، جو جنت ملے گی اس کی بشارت دینے والا، جو کوثر و سلسبیل تمہیں ملے گا اس کی بشارت دینے والا. تو پہلے حق ہے، اس کے بعد انعام ہے. تصور حق پہلے ہونا چاہیے، پہلے تصور حق ہونا چاہیے، اس کے بعد انعام ہے کہ اگر تم ہمارے بنائے ہوئے قانون پر چلو گے تو ہم تمہیں انعام دیں گے، تمہیں اس کا صلہ ملے گا، تم کو اس کی جزا ملے گی. اور اس کے بعد آخر میں نذیر ہے، یعنی تم ڈرانے والے بھی ہو. تم ان کو ڈراؤ کہ اگر تم نے عمل نہیں کیا تو ہماری طرف سے سزا بھی ہوئی ہے، ہماری طرف سے تم کو سزا ملے گی. تو پہلے حق ہے، پھر انعام ہے، اور آخر میں خوف. تو خوف رکھا ہے اللہ نے، مگر خوف سب سے آخر میں رکھا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو دنیا کے قانون کا خوف ہے اور جو اللہ کے قانون کا خوف ہے، تو اس خوف اور ڈر میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. جو دنیاوی قانون کا خوف ہے اس میں، اور جو اللہ کی طرف سے خوف پیدا کیا جا رہا ہے اس میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. میں نے عرض کیا کہ ادھر دنیاوی قانون میں تو ایک گنجائش ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو قانون توڑ دو، اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو چوریاں ہو جائیں گی، اگر پولیس موجود نہیں ہے تو ڈاکے پڑ جائیں گے، اگر کوئی قانون کا رکھوالا نہیں ہے تو فوراً قانون ٹوٹ جائے گا. لیکن اللہ کا جو خوف ہے اس میں تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس میں ذہن میں یہ ہلکا سا خیال بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. جنگل میں دنیاوی قانون نہیں چلے گا، سنسان سڑکوں پر دنیاوی قانون نہیں چلے گا، صحراؤں میں دنیاوی قانون نہیں چلے گا، گھروں کے اندر دنیاوی قانون نہیں چلے گا. یہ تمام مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر انسان جب یہ تصور کرتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو قانون کی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے. مگر قدرت نے جو خوف پیدا کیا ہے وہ خوف ایسا ہے کہ اگر تم تنہائی میں کیوں نہ ہو، اکیلے گھر میں کیوں نہ ہو، ارے تم کوٹھی میں کیوں نہ ہو، چراغ بجھا ہوا کیوں نہ ہو، اندھیرا کیوں نہ چھایا ہو، لیکن اس وقت بھی ذہن میں تصور ہے کہ اب بھی ہے جو کوئی دیکھ رہا ہے. ایک سلوات بھیجے اللہ. یہ وہ خوف ہے کہ جو انسان کو قانون کی پابندی پر مجبور کر دیتا ہے. کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے. اور آپ دیکھیں، اور ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور ہر زمانے میں دیکھ رہا ہے. اور ایک عجیب چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے اعلان، بلکہ قدرت کی طرف سے یہ بھی اعلان ہے کہ ہم نے 2 فرشتے معین کیے ہیں. تمہارے کاندھوں پر 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جو تمہارے ہر عمل کو لکھتے رہتے ہیں. عمل کو بھی لکھتے ہیں اور عمل کی نیت بھی لکھتے ہیں. دنیا میں صرف عمل لکھا جاتا ہے، لیکن یہ ایسے لکھنے والے ہیں کہ عمل بھی لکھتے ہیں اور عمل کی نیت بھی لکھتے ہیں. مگر ایک مسئلہ یہاں پیدا کر دیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں اس مسئلے پر بھی ہلکی سی گفتگو ہو. ایک مسئلہ پیدا کیا، وہ بھی ایک بہت مشہور شاعر ہے، ایک بہت ہی مشہور اردو کے شاعر ہیں، فارسی کے بھی. فارسی میں انہوں نے بڑے شعر کہے ہیں، اردو میں بہت زیادہ ان کی شہرت ہے. انہوں نے ایک شعر کہا اور ایک مسئلہ پیدا کر دیا. انہوں نے کہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یہ ہے شعر، اور مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے کہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. ارے فرشتوں نے لکھ لیا، کوئی ہمارا گواہ بھی وہاں پر ہے نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی کہ
ہمارا گواہ بھی ہے وہاں پر تو ہمارا اپنا ہو. قدرت نے اعلان کر دیا, پوری توجہ رہے, قدرت نے اعلان کیا اعملو, میں توجہ چاہ رہا ہوں, اعملو جو دل چاہے کرو. دیکھیے اجازت مل گئی, اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے, جو دل چاہے. قل, اے رسول کہہ دیجئے اعملو جو دل چاہے کرو, جو دل چاہے, بالکل کھلی چھوٹ, کھلی چھوٹ. اعملو جو دل چاہے کرو, لیکن اس کے بعد اعلان ہوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ. لیکن دیکھو جو بھی کرو اس دھیان کے ساتھ کرو, اس یقین کے ساتھ کرو کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہیں تک آیت نہیں رکی, یہیں تک آیت نہیں رکی, اعلان ہوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, اور اللہ کا رسول بھی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا رسول بھی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اور یہاں پر بھی آیت نہیں تھمی, آگے بڑھ کر اعلان وَالْمُؤْمِنُونَ, اور کچھ ایسے مومنین بھی ہیں جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ شکایت ختم ہو گئی. ایک صلوات بھیج دیں مولا. شکایت باقی رہتی کہ بھئی فرشتے لکھ رہے ہیں. اب فرشتے وہ ہیں جو نہ بھوک لگے, نہ پیاس لگے, نہ نیند آئے, نہ ان کی اولاد, نہ ان کے بال بچے, کچھ نہیں. اب وہ لکھتے جا رہے ہیں کہ اتنا بڑا گناہگار ہے, اس نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا. صاحب روزہ نہیں رکھا ہے, اس نے بہت زیادہ گناہگار ہے. ارے تمہیں تو خود بھوک نہیں لگتی, تم کیا جانو, تم کیا جانو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. تم نے تو لکھ لیا کہ روزہ نہیں رکھا. اب یہ روزہ نہ رکھنے والے سے پوچھو کہ کیوں نہیں رکھا. پوری توجہ ہے, تم نے تو لکھ لیا کہ نہیں رکھا, تم نے تو یہ لکھ لیا کہ صبح کی نماز نہیں پڑھی, لیکن تمہیں کیا معلوم کہ رات میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سونے کی کیا لذت ہوتی ہے. تمہیں کچھ پتا نہیں, تم نے تو لکھ دیا. لہذا اگر فرشتوں نے خالی لکھا ہوتا تو حجت تمام نہیں ہوتی. اسی لیے قدرت نے کچھ مومنین کو معین کر دیا کہ وہ بھی ہر ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ مومنین وہ ہیں کہ جو رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں. لہذا اب حجت تمام نہیں ہو سکتی. صلوات بھیجیں محمد. اب شکایت صحیح نہیں ہو سکتی. توجہ رہے. دیکھیے قرآن ظاہر کہ بہت مختصر کتاب ہے, پوری کائنات سمیٹ لی گئی ہے قرآن, اور اس میں الفاظ کم ہے اور معنی زیادہ ہے. الفاظ کم ہے اور معنی زیادہ ہے قرآن مجید میں. لہذا ایک ہی فعل ہے کہ جس میں 3 لوگوں کو کہا گیا ہے. فَسَيَرَا, توجہ, یرا ایک فعل ہے, ایک فعل ہے جس میں اللہ بھی شامل ہے, رسول بھی شامل ہے, اور مومنین بھی شامل ہے. پوری توجہ. ایک ہی فعل یرا ہے عربی کا, جس میں اللہ بھی شامل, رسول بھی شامل, مومنین بھی شامل. اور اسی بنیاد کے اوپر, مبالغہ نہیں ہے, یہ غلو نہیں ہے, اسی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے اللہ دیکھ رہا ہے اسی طرح سے رسول بھی دیکھ رہے ہیں, اسی طرح سے وہ مومنین بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے عمل کو. یعنی جو دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہے وہی رسول کی بھی ہے اور وہی مومنین کی بھی ہے. صلوات بھیجیے.
عمل کریں تب بھی گواہ، ہم چھپ کر عمل کریں تب بھی گواہ، یہ ہر عالم میں ہمارے گواہ ہیں، یہ عام مومنین نہیں ہو سکتے۔ اگر ہر مومن اس میں شامل ہے تو جو حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، میں اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، بتائیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، بتائیں گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم ایسے مومن ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کی بھی خبر نہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایسے مومن ہیں کہ جو ہر عمل کی خبر رکھتے ہیں، کہ جن کے سامنے ہر عمل پیش ہوتا ہے۔ میں جلدی سے ایک واقعہ پیش کر دوں آپ کے سامنے، چھٹے امام میں جعفر صادق ثبوت کے طور پر کون مومنین مراد ہے؟ بس بہت سے واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ، امام حج پہ میدان عرفات میں تشریف فرما، ایک چاہنے والا ملنے آتا ہے، امام اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیرا ایک عمل مجھے بہت پسند آیا، مجھے تیرا ایک عمل بہت پسند آیا۔ کہا مولا کون سا عمل؟ کہ تیرا ایک رشتہ دار جو تیرا دشمن، تیرا مخالف، جب تو حج پر جانے لگا، تیاری کرنے لگا، تو تجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ پریشان حال ہے، وہ دقت میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، لہذا تو نے اپنے جو سفر خرچ تھا اس میں سے کم کر کے، جو حج پر تجھے صرف کرنا تھا اس میں سے کم کر کے تو نے اپنے اس دشمن پریشان رشتہ دار کو وہاں بھجوا دیا، اس کی مدد کر دی، یہ عمل مجھے بہت پسند آیا۔ اس نے حیران ہو کر کہا اے فرزند رسول، یہ عمل ایسا ہے کہ یا مجھے خبر یا اس رشتہ دار کو خبر، آپ کو کیسے اطلاع ہو گئی؟ امام نے فرمایا ارے اتنے دن سے ساتھ رہ رہا ہے مگر نہیں پہچانا، ایک سرکار بھیج دے بلنا۔ ارے ہم وہ ہیں کہ تمہارے ہر عمل کی ہمیں خبر ہے۔ اب قرآن نے اعلان کیا کہ جو دل چاہے کرو، جو دل چاہے کرو، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مومنین ہیں، یہاں مومنین سے مراد آل رسول ہیں، ہمارے ائمہ بات۔ ایک سلوات بلند آواز۔ مذہب کے مخالف ہیں جو یہ بات کہا کرتے ہیں صاحب ہماری زندگی آزاد ہونا چاہیے، ہمیں کسی زنجیروں کے ڈالنے کی ضرورت نہیں، پیر میں ہم آزاد پیدا ہوئے اور آزادی دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ممکن ہی نہیں کہ انسان زندگی گزارے دنیا میں اور قانون سے آزاد ہو، کسی نہ کسی قانون کی پابندی کرنا اسے ضروری ہے۔ لیکن چلیے ہم نے آپ کی بات کو مان لیا وقتی طور پر کہ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں اور آزاد زندگی گزاریں، تو آئیے پھر مکمل آزادی ہونا چاہیے، آزادی بالکل مکمل ہونا چاہیے۔ ہلکی سی پابندی آئی اور پھر آپ کا تھیوری ختم ہو جائے گی، پھر آپ کا نظریہ کم توڑ جائے گا۔ کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی پابندی آئی اور آپ کا نظریہ ختم، کوئی بھی پابندی، تمام زنجیریں توڑنا ہوں گی، تمام زنجیریں توڑنا ہوں گی، تو اب آپ مکمل آزادی کب ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر جاڑوں میں ہم نے گرم کپڑے پہن لیے تو یہ تو پابندی ہو گئی، جاڑوں میں اگر ہم نے گرم کپڑے پہنے سردیوں میں تو یہ تو پابندی ہو گئی، اور ہم نے نعرہ دیا آزادی کا۔ اگر گرمیوں میں ہم نے مہین کپڑے پہن لیے تو یہ پھر پابندی ہو گئی، اور ہم نے نعرہ دیا ہے آزادی کا۔ لہذا آزادی تو یہ ہے کہ جاڑوں میں مہین کپڑے پہنیے، گرمیوں میں موٹے، گرمیوں میں موٹے کپڑے اور جاڑوں میں مہین کپڑے، اور اگر بھوک لگی اور کھایا تو پابندی ہو گئی، پیاس لگی اور پانی پیا تو یہ تو پابندی ہو گئی۔ آزادی تو یہ ہے کہ جب بھوک نہ لگے تب نوش کیجیے، جب بھوک لگ رہی ہو تب نہ کھائیے، جب پیاس نہ لگے تب پانی پیجیے، جب پیاس لگ رہی ہو تب نہ پیجیے، اس کو کہتے ہیں آزادی۔
اگر آپ نے پابندی کر لی تو آزادی کہاں رہی؟ تو یاد رکھیے کہ اگر ایسی آزادی اختیار کی تو انشاءاللہ زندگی کی قید ہی سے آزادی مل جائے گی. ایک شروعات پھیل کے بس ہلکے ہلکے اشارے کو موضوع بہت وسیع ہے اور اس سے محدود اس میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. پوری توجہ دے. ایک بات میں نے بیچ میں کہی تھی، میں چاہتا ہوں اس کو مکمل کر دیا جائے. آپ دیکھیں انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے، کوئی پالنے والا ہے، کوئی مالک ہے. اسی لیے سورہ قل هو اللہ احد میں ہم کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد. میں نے اس کے اشارہ کیا کہ قل هو اللہ احد. رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد، وہ ہے. کسی موقع میں نے عرض کیا تھا، یہاں پھر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر زبان کا فائدہ یہ ہے اس کی گرامر میں کہ ہر زبان میں پہلے اسم ہوتا ہے اور بعد میں ضمیر ہوتی ہے. پہلے ناؤن ہوتا ہے اور پھر پروناؤن. ہر زبان میں، چاہے وہ انگریزی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، سنسکرت ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس کے قانون کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ناؤن ہوتا ہے پھر پروناؤن ہوتا ہے. پہلے اسم ہوتا ہے پھر ضمیر ہوتا ہے. پہلے جیسے عام بول چال کہتے ہیں کہ اب کوئی صاحب آئے، میں کہنے لگوں کہ وہ آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا، تو ہر ایک کہے گا بھائی وہ آئے تھے انہوں نے یہ کہا، نام تو بتائیے ان کا کہ انہوں ہے کون. اور میں نے کہا نہیں فہم ہے، ان کا نام احمد صاحب فرض کیے ملنا. اب میں نے نام احمد دے لیا، محمد دے لیا، کوئی بھی نام دے لیا، اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا. تو ہمیشہ نام پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد ضمیر ہوتا ہے. ناؤن پہلے ہوتا ہے اور پرو ناؤن بعد میں ہوتا ہے. تو اللہ ہے ناؤن، اللہ ہے ناؤن اور ہوا ہے پرو ناؤن. اللہ ہے ناؤن، اسم نام، اور ہوا ہے ضمیر جس کو پرو ناؤن کہتے ہیں. تو اصولاً گرامر کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے تھا کہ قل اللہ هو الاحد. قل اللہ هو الاحد. اللہ وہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. اللہ پہلے ہونا چاہیے تھا، ہوا بعد میں ہونا چاہیے تھا. عربک گرامر کے لحاظ سے، زبان کے قانون کے لحاظ سے اس پہلے ہونا چاہیے تھا، ضمیر بعد میں ہونا چاہیے تھی، ناؤن پہلے ہونا چاہیے تھا، پروناؤن بعد میں ہونا چاہیے تھا، اللہ پہلے ہونا چاہیے تھا، ہوا بعد میں ہونا چاہیے تھا. لیکن ترتیب بدلی ہوئی ہے. قل ہوا، پروناؤن پہلے ہے، ضمیر پہلے ہے، اور اللہ جو ناؤن ہے وہ بعد میں ہے. قل هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ احد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فطرت نے یہ بتایا کہ کوئی پالنے والا ہے، کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، مگر اس فطرت نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ایک ہے کہ 365 ہیں. تو یہ ہوا اسی فطرت کی پکار کی طرف اشارہ. یہ جو ہوا ہے یہ اسی فطرت کی پکار کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد اے رسول کہہ دیجئے کہ جو فطرت تمہاری بتا رہی ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ 365 نہیں بلکہ احد اللہ ہے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. اور اس کے بعد آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا، میں چاہتا ہوں اس بات کو مکمل کر دوں کیونکہ اس وقت نہیں رہا تھا تو بات مکمل نہیں ہو پائی تھی. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ 2 گواہوں کے ذریعے سے اللہ کی الوہیت ثابت ہے. ایک خاموش فطرت، دوسرے بولتے ہوئے رسول. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر موقع اور محل پر 2 گواہوں کی ضرورت. بغیر 2 گواہوں کے کوئی بات شریعت میں ثابت نہیں ہوتی. تو اللہ کی الوہیت ثابت ہوئی 2 گواہوں کے ذریعے سے. ایک خاموش فطرت، دوسرے بولتے ہوئے رسول. اور رسول کی رسالت ثابت ہوئی 2 گواہوں سے. یقول الذین کفروا، توجہ رہی آیت اس دفعہ رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں اس کو پیش کر دوں کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا. یقول الذین کفروا لست مرسلا.
یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اے رسول کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے 2 گواہ کافی ہے۔ مجمع نہیں چاہیے مجھے، بھیڑ نہیں چاہیے مجھے، رسالت کی گواہی کے لیے صرف 2 گواہ کافی ہے، 2 گواہ کافی ہے، ایک اللہ اور دوسرا وہ گواہ جو عالم کتاب ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ 2 گواہ کافی ہیں، ایک اللہ خود اور دوسرے وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، من عنده علم الکتاب، کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی۔ اب یہاں پر ایک گواہ ہے اللہ اور دوسرا گواہ وہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رسول کی رسالت کا پہلا گواہ ہے اللہ، تو اللہ نے آ کر گواہی نہیں دی، ہمارے سامنے اللہ نہیں آیا، اس نے گواہی دی ہو کہ یہ میرے رسول ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ ہمارے سامنے آ سکتا ہوتا تو نہ رسول کی ضرورت ہوتی نہ کتاب کی ضرورت، پوری توجہ رہے۔ تو اللہ نے ہمارے سامنے آ کر گواہی نہیں دی، پھر گواہی کیسی جو اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ گواہ ہے؟ مفسرین نے بتایا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید کے ذریعے سے گواہی ہوئی کہ یہ میرے رسول ہیں۔ تو پہلا گواہ ہے قرآن، کہ جس کے ذریعے سے اللہ گواہی دے رہا ہے۔ تو ایک توجہ رہے، ایک گواہ ہے کتاب اور دوسرا گواہ ہے عالم کتاب، ایک گواہ ہے قرآن، دوسرا گواہ ہے وارث قرآن۔ اور ہم کو یہ بتایا جائے کہ یہ عالم کتاب کون ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ اگر دلیلیں پیش ہوں گی تو بہت وقت نکل جائے گا۔ یا صرف ایک واقعہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ممبر پر تشریف فرما ہے، طرح طرح کے سوالات ہو رہے ہیں۔ ایک شخص بلند ہوتا ہے کہ یا علی میرے سوال کا بھی جواب دے دیجئے، میرے سوال کے جواب بھی دے دیجئے۔ مولا کہتے کیا سوال ہے پوچھو۔ عجیب و غریب اس نے سوال کیا جو ابھی تک مولا علی سے نہیں ہوا تھا۔ طرح طرح کے سوال ہوئے تھے کہ یہ بتائیے کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں، یہ سوال ہو گیا۔ زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے، یہ سوال ہو گیا۔ ڈائی میٹر کتنا ہے چاند کا، یہ سوال ہو گیا۔ ہر طرح کے سوال ہوئے، مگر ایک شخص عجیب و غریب سوال کرتا ہے کہ یا علی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ خود آپ کی نگاہوں میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، خود آپ کی نگاہوں میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ ارے کوئی عام انسان ہوتا تو جواب آسان ہوتا، کوئی عام انسان ہوتا تو جواب آسان ہوتا۔ یہ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ جس کے لیے رسول سند دے چکے ہیں کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے، جس کو رسول سند دے چکے ہیں کہ سارے سمندر اگر روشنائی بن جائیں، سیاہی بن جائیں، سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور زمین جو ہے وہ صفحہ بن جائے اور جنات و انسان مل کر لکھنا چاہیں تو علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ ارے جس کی اتنی فضیلتیں ہوں، جس کی اتنی فضیلتیں ہوں، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ یا علی یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہوں میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ سارے پوچھنے والے نے پوچھا، مولا علی کو جواب دینا ہے، پورا مجمع موجود ہے تو ہر ایک کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور آیا ہوگا کہ علی کیا جواب دیں گے، علی کیا جواب دیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ کسی کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید علی یہ کہیں کہ سب سے پہلے دعوت عشیرۃ العشیرہ میں نے رسول کی رسالت کی تائید کی تھی،
یہ کہیں گے یا یہ کہیں گے فاتح خیبر میں ہوں، فاتح خندق میں ہوں، فاتح بدر و حنین میں ہوں. ارے اللہ کے رسول نے شب ہجرت مجھے اپنی جگہ اپنے بستر پر لٹایا تھا. ہر ایک کے ذہن میں کوئی تصور آ رہا ہوگا کہ دیکھیں علی کیا جواب دیتے ہیں، دیکھیں علی کیا جواب دیتے ہیں. اور علی نے مسکرا کر کہا اب تو نے سوال کر ہی لیا ہے تو جواب بھی سن لے، سوال کر ہی لیا تو جواب سن لے. دیکھ میری پوری توجہ رہے، میری نگاہوں میں میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے. اس کے بعد اسی آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم من عنده علم الکتاب. دیکھ میری نگاہوں میں میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک اللہ نے، اس وحدہ لا شریک اللہ نے اپنی رسول کی رسالت کی گواہی میں مجھے اپنا برابر کا شریک قرار دیا ہے. کہ دوسرے گواہ علی، دوسرے گواہ رسالت علی. اللہ نے کہا ایک میں ہوں اور دوسرا وہ یہ کہ علم کتاب ہے. پالنے والے توجہ رہے، صاحبان ذوق ہیں، پالنے والے جب مراد قرآن تھا، جب مراد کتاب تھی تو پھر اپنا نام کیوں لیا یہاں کے اوپر؟ یہی کہہ دے تاکہ کتاب، توجہ چاہ رہا، یہی کہہ دیتا قرآن تو شاید ندائے قدرت آئے، شاید ندائے قدرت آئے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کتاب کے لیے کافی کا لفظ استعمال کیا جائے. ایک سلوات بھیج دے برنا، ایک سلوات بلند آواز سے برنا. اعلان ہوا کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. کتاب کا کام نام نہیں لیا ہے یہاں پہ کہ کہیں آگے مس یوز نہ ہو جائے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. اللہ گواہی کے لیے کافی ہے اور علی گواہی کے لیے کافی ہے. علی گواہی کے لیے کافی ہے، اب کسی مزید گواہی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ علی کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ ہے بھی نہیں. یا اللہ گواہ ہے یا علی. وہ جو چاہا آپ اللہ کی، ارے یا اللہ گواہ ہے یا علی گواہ ہے. کیا ہم نہیں ہیں؟ ارے بھائی ہم نے اگر گواہی نہ دی ہوتی تو مسلمان کیسے ہوتے؟ تمام مسلمان بگڑ جائیں گے، تمام عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچ جائے گا، صاحب ہمیں مسلمان نہیں مان رہے ہیں. ارے ہم گواہی نہ دیں تو مسلمان کیسے؟ ہر اذان میں گواہی دیتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ گواہی دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے ہم گواہی دیتے کہ نہیں دیتے؟ سب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 گواہ اور ان کے علاوہ کوئی گواہ رسالت نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ان 2 گواہوں کے علاوہ کوئی گواہ رسالت ہے ہی نہیں، نہ ہے نہ بن سکتا ہے. نہ گواہ رسالت ہے نہ بن سکتا ہے، نہ گواہ نبوت ہے نہ بن سکتا ہے. صرف اور صرف یہی 2 گواہ ہیں رسالت کے، نبوت کے صرف یہی 2 گواہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا. پھر ہم جو گواہی دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو مجھے یہ بتا دو کہ اگر رسول اپنے کو رسول نہ کہتے تو کیا ہماری گواہی ہوتی؟ جب رسول نے، بہت توجہ رہے، نازک سا فرق ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر رسول
نہ ہوا ہوتا؟ ارے 40 سال تک کس کو معلوم تھا کہ رسول ہے؟ کس کو معلوم تھا کہ نبی ہیں؟ رسول ہیں مگر کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا نہیں تھا۔ نبی ہیں مگر کوئی گواہ نہیں تھا، نبی ہیں مگر گواہ نہیں، رسول ہیں مگر گواہ نہیں تھا کوئی۔ جب اعلان رسالت ہوا 40 برس کے سن میں، جب رسول نے فرمایا کہ میں رسول ہوں، جب رسول نے اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، تب مسلمانوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو علی میں اور مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمان ہیں، پوری توجہ رہے، مسلمان ہیں اعلان رسالت کے گواہ۔ بہت نازک فرق، بڑا سمجھدار مجمع۔ دنیا کا سارے مسلمان ابتدا سے لے کر انتہا تک، چاہے وہ شروع کے مسلمان ہو، چاہے آج کے مسلمان ہو، چاہے قیامت تک کے مسلمان ہو، ارے سب کے سب اعلان رسالت کے گواہ ہیں۔ ہمیں ایسا گواہ چاہیے جو رسالت کا گواہ ہو، ہمیں ایسا گواہ چاہیے ہے جو نبوت کا گواہ ہو، جو رسالت کا گواہ ہو، جو دیکھ رہا ہو کہ رسالت مل رہی ہے، جو دیکھ رہا ہو کہ تاج نبوت پہنایا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسا گواہ چاہیے ہے کہ وہ وہی گواہ ہو سکتا ہے جو عالم ازل سے رسول کے ساتھ ساتھ ہو۔ ایک صلوات بھیجو۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں آج بھی جملے مولا کے موجود ہیں، آج بھی جملے، کسی میں جرت نہیں ہے جملے کہہ سکے، کسی میں ہمت نہیں جملے کہہ سکے، کسی میں صلاحیت نہیں کہ بات کہہ سکے۔ امام ارشاد فرمانے مولا علی کہ کن تو ارا، توجہ رہے، کن تو ارا فی المہد نور الرسالہ، کن تو ارا فی المہد نور الرسالہ باشم و راحت النبوہ، میں جھولے میں لیٹا ہوا، میں جھولے میں لیٹا ہوا نور رسالت دیکھ بھی رہا تھا، خوشبو رسالت سونگ بھی رہا تھا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ یہ وہ ہے جو گواہ رسالت ہے، یہ وہ ہے جو گواہ نبوت ہے۔ سارے مسلمان اعلان رسالت کے گواہ ہیں، اللہ اور علی رسالت کے گواہ ہیں، نبوت کے گواہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ دو گواہ، اللہ، توجہ رہے، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے کہ دو گواہ ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور ثابت ہوا اس سے مراد مولا علی ہے، اس سے مراد مولا علی ہے۔ اب یہیں پر لفظ ساتھ دے رہی ہیں، ساتھ نہیں دے رہی، توجہ رہے، یہیں سے لفظ ساتھ چھوڑ رہی ہیں۔ ایک قانون بنا 1877 میں، لا آف ایویڈنس، یہ انگریزوں نے ایک لا آف ایویڈنس بنایا تھا 1877۔ اس میں گواہوں کے کچھ شرائط ہیں، لیکن وہ شرائط الگ ہیں، اور اسلام نے جو گواہوں کے قانون بنائے وہ الگ ہیں۔ اسلام میں گواہوں کے قانون یہ ہے کہ دو گواہ کم از کم، پوری توجہ، دو گواہ ہوں کم از کم، دونوں برابر کے عادل ہوں، دو گواہ ہوں، دونوں برابر کے عادل ہوں، واقعے کے متعلق دونوں کا علم برابر ہو۔ یہی سے لفظ ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ ارے خود شریعت کا قانون، خود اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، خود اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ دو گواہ ہونا چاہیے کم از کم۔ ارے دونوں کا عدل برابر ہو، دونوں برابر کے عادل ہو، دونوں کا علم واقعے کے متعلق برابر کا ہو، اور دونوں کا یقین واقعے پر برابر کا ہو۔ پالنے والے شریعت تو نہیں بنائی ہے، پالنے والے قانون بھی تیرا ہی بنایا ہوا ہے، اور تو ہی اعلان کر رہا ہے کہ گواہی میں علی میرے شریعت
برابر کا علم ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے برابر کا عدل ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے برابر کا یقین ہے، مگر اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کے علم کا عکس بھی انہی میں ہے، اس کے عدل کا پرتو بھی یہی ہے، اور اس کے یقین کا نمونہ بھی یہی ہے۔ شریعت بنائی، یہ وہ شریعت ہے کہ جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی، یہ وہ شریعت ہے کہ جس کی وحی ہم نے رسول آپ کو کی، اور اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو کی۔ دیکھیے ہماری تاکید ہے کہ دین کی حفاظت کرتے رہنا اور تفرقہ نہ ڈالنا، مگر مسلمانوں نے کیا فریضہ انجام دیا؟ آج تک کوشش یہی کہ زیادہ سے زیادہ تفرقہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ انتشار اور اختلاف پیدا ہو، لہذا کوشش یہی ہونا ہے کہ آج اتنی اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہمارا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنے مذہب کی حمایت میں اپنی بات و دلیل پیش کریں، ہر ایک کو حق ہے۔ اب سننے والے پر ہے کہ اس کے دل و دماغ میں اس میں قبول حق کی صلاحیت ہے یا نہیں، وہ الگ چیز ہے، ہمارا کام بیان کرنا۔ قبولیت حق کی اگر صلاحیت ہے تو اس حق قبول کر لے گا، نہیں صلاحیت ہے تو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن یہ کہ بات اس طرح سے ہونا چاہیے کہ بہرحال اس کو فتن و فساد نہ پیدا ہو، دشمنوں کو موقع نہ ملے۔ دشمن اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ بھئی کوئی ہلکا سا موقع مل جائے اور فتن و فساد کرے۔ آپ دیکھیں ہر طرف مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، خاص طور سے شیعہ جو ہے ٹارگٹ بنے، اور امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو چاہے اور دوسرے ممالک ہوں، مسلمان ممالک کل بھی میں نے کیا تھا مگر کہ کسی اخبار نے شرط دیا نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا سارے عرب ممالک غلام بنے ہوئے، یا تو غلط ثابت کرو مجھے ورنہ حق بات چھاپو، کہ تو غلط کہہ رہے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے، تمہاری بات جھوٹ ہے، سب بالکل آزاد ہیں ماشاءاللہ، جو مرضی چاہتے ہو کرتے ہیں، ہاں عیاشی میں آزاد ہیں، عیاشی میں آزاد ہیں۔ ایک جزیرہ میں نام نہیں لوں گا اس جزیرے کا، ورنہ وہ بتانے والے کا نام ہی پتہ چل جائے گا اور اس کو کچھ مشکل پیدا ہو جائے۔ ایک جزیرہ ہے نا سیاح، بہت مشہور جزیرہ ہے جس کو سیاح، اور اس میں محل بھی ہے عرب امیروں کے پاس، تو اس میں جو بحرین کے امیر ہیں ان کا بھی ایک محل وہاں پر، بہت زبردست محل، قیمتی کے امتحان، ان کا اپنا ہوائی اڈہ، اور وہاں معلوم ہوا ہے کہ جہاز بھر بھر کے جو انگریز ماڈل خواتین ہیں جو ماڈلنگ کرتی ہیں، وہ جہاز بھر بھر کے آتی ہیں، ایک ماڈل چل ایک دن کا $1,00,000 وہ آتی ہیں، ایک ہفتے وہ رہتی ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے، پھر دوسرا بھی کھیپ آتی ہے، پھر سوائے عیاشی اور بدماشی ان کا اور کوئی کام ہی نہیں۔ اسی لیے غلام بنے ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کے، غلام بنے ہیں، عیاشیوں نے بزدل بنایا، اور اسی بزدل نے انہیں غلام بنا دیا، بزدلی نے غلام بنایا۔ لیکن جو ہمارا مسلمان پریس ہے وہ بھی چھپا رہا ہے، وہ بھی چھپا رہا ہے کہ یہ غلاظت پر پردہ پڑا رہے، غلاظت پر پردہ پڑا رہے، ہمارا مسلمان پریس ہے وہ بھی چھپا رہا، نہیں لکھتے کچھ نہیں لکھتے، امریکہ کی دہائی دیا کرتے، مسلسل دہائی، امریکہ کی دہائی دہائی۔ یہ دیکھو کہ امریکہ کا غلام کون ہے، اور جو دوسرے پیس ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے انڈر میں ہیں، لہٰذا وہ کیوں دیں گے، ان کی پالیسی کے خلاف ہے، لہٰذا لاکھ ہم لوگ کہتے رہے وہ چھپتا نہیں ہے۔ لیکن مسلمان پریس نے کہنا چاہتا ہوں کب تک چھپاؤ،
وابستہ ہیں وہ لگے ہوئے، وہ چاہتے ہیں کہ گھناؤنی کی حرکتوں کو پردہ پڑا۔ کب تک تمہاری حیثیت بالکل ایسی ہو رہی ہے کہ جیسا شتر مرغ کی ہوا کرتی ہے؟ یہ مسلمان پریس کی حیثیت شتر مرغ سے زیادہ نہیں ہے۔ اب جو بھی لکھے وہ انہوں نے حق بات کہنا ہے کہ ان کی حیثیت شتر مرغ سے زیادہ نہیں ہے۔ شتر مرغ کیا کرتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ دشمن سے چاروں طرف سے گھر گیا ہے تو اپنا منہ ریت کے اندر چھپا لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم دشمن کو نہیں دیکھ رہے تو دشمن بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مسلمان مولوی بھی اخباروں کے اندر منہ چھپا لیتے ہیں اپنا، اور خیال ہی کرتے ہیں جو اخبار میں لکھا جا رہا ہے وہی صحیح ہے، اور حقیقت سے منہ چھپائے ہوئے ہیں۔ پوری اسلامی جتنے بھی ممالک ہیں سب غلام ہیں اس وقت امریکہ اور اسرائیل، اور کیا لاکھوں فوجیں یورپ کے امریکہ کی موجود ہیں۔ خود سعودی عرب میں 4-5 لاکھ امریکن فوجی کہ جو وہاں عیاشی ان کے ساتھ عورتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے مقدس زمین ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کہیے، مقدس سرزمین ہے، بارے میں کچھ نہ کہیے۔ تو دیکھو وہاں تقدس کیسا پامال ہوتا ہے کہ وہ شراب کے حوض بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، کہ جس میں وہاں پر امریکن جو فوجی میں عورت مرد دونوں ہیں اس کے اندر نہاتے ہیں سب ساتھ۔ اور کس طرح سے نہاتے ظاہر ہے کہ ممبر کا تقاضا نہیں کہ اس کو یہاں ممبر سے بیان کیا جائے۔ تو بالکل عیاشی اور بدماشی میں اس طرح سے وہ غرق ہو گئے ہیں کہ اپنے غلامی میں دے دیا ہے امریکہ سے۔ بہت حالات خراب ہیں، بے انتہا عالم اسلام کے حالات خراب ہیں، اس سے پہلے کبھی زیادہ حالات خراب نہیں ہوئے۔ صلیبی جنگیں ہوئی اتنی زیادہ، لیکن کبھی مسلمان اتنے ذلیل اور رسوا نہیں ہوئے اس طرح جس طرح اب ہو گئے۔ اب انہیں نے اپنی صرف کٹ پتلی حکومتیں ہٹیاں بٹھا، وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم قبضہ کریں گے تو مسلمان، یاد رکھیں آپ کہ مسلمان عوام ساتھ نہیں ہے، حکمراں ساتھ ہیں۔ وہ سوچیں یہ امریکہ اسرائیل سے سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے حکمراں بٹھا دیے تو مسلمان بغاوت کر دیں گے، ہنگامہ ہو جائے گا، اور لہٰذا ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا بظاہر ان کا آدمی ہو مگر اندر سے ہمارا غلام ہونا چاہیے۔ اس وجہ ہر جگہ کٹ پتلی حکومتیں بٹھائیں گے۔ لیبیا میں قذافی بغاوت کی امریکہ کے خلاف، وہاں حکومت ہٹا دی گئی، اپنی کٹ پتلی حکومت۔ افغانستان میں اپنی کٹ پتلی حکومت، عراق میں بھی انہی کی کٹ پتلی حکومت۔ اسی طرح سے آپ 2 ملک بچے ہوئے تھے، سیریا اور ایران، تو سیریا میں پورا انہوں نے طاقت اپنی جھونک دی ہے کہ کسی طرح سے وہاں کی حکومت کو بھی ختم کر دیں، اس کے بعد وہاں بھی کٹ پتلی حکومت ان کی وہاں پہ بن جائے، اس کا صرف تنہا ایران اکیلا ہی بچے، اکیلا ایران پوری دنیا میں تنہا بچے۔ بس وہی منزل ہے کہ جیسا میدان احد کا منظر، وہاں رسول اللہ کی حفاظت کرنے میں اکیلے علی تھے، اور یہاں اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے اکیلا ایران نظر آ رہا ہے کہ جو علی کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں۔ بالکل وہی منظر نظر آ رہا ہے کہ جو میدان احد کا منظر، کہ سب فرار کر چکے ہیں، میدان چھوڑ چکے ہیں، وہی احد کا منظر نظر آ رہا ہے۔ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، بے انتہا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خالی شیعوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بے انتہا خطرناک صورتحال ہے۔ اور لہٰذا اگر یہ بھی اس وقت بھی اگر ہوش میں نہیں آئے تو پھر ممکن نہیں کسی کو سمجھ سکے، لہٰذا ہوش میں آنا چاہیے۔ میں نے جمعے کی خطبہ جو مطلب وداع میں عرض کیا تھا میں نے کہ غفلت کے پردے مسلمان اپنی آنکھوں سے ہٹائیں، مولویوں سے کوئی توقع نہ رکھیں، مولویوں سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ مولویوں کی آنکھوں پر ڈالروں کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور عوام کی آنکھوں پر غفلت و جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ڈالر کے پردے نہیں ہٹ سکتے، آپ غفلت کے پردے اپنی نگاہوں سے ہٹا دیں، ورنہ پھر پچھتاوے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ دشمنی رہی ہے اور ہمیشہ حق والوں کی تعداد کم رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا حسین کے ساتھ کل 72 مگر ایسے 72 کہ جن کا کائنات میں جواب۔ ابھی میرے پاس ایک پرچہ آیا کسی بچے کا، اس نے کہا کہ آپ ہر سال ایک تذکرہ کرتے تھے، اس سال ابھی تک نہیں کیا آپ نے تذکرہ، لہذا میں وہی تذکرہ کروں گا۔
कैसे 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 चाहने वाले, कैसे कैसे मोहब्बत करने वाले, कैसे इशारा कुर्बानी पेश करने वाले कायनात में कुछ लोग हैं। आप देखें कि किसी मौके मैंने अर्ज किया था कि रसूलुल्लाह के साथ भी असहाब थे, चाहने वाले थे उनके साथ, मौला अली के साथ भी थे चाहने वाले, इमाम हसन के साथ भी थे चाहने वाले, मगर एक फर्क के साथ, एक फर्क बिल्कुल सामने, फर्क के साथ। रसूलुल्लाह के साथ जो चाहने वाले असहाब थे उनको सनद दी थी रसूलुल्लाह। किसी के लिए कहा कि ईमान के 10 दर्जे पर फायदा, किसी के लिए कहा कि ईमान के 9 दर्जे पर फायदा, किसी ने कहा कि ईमान के 8 दर्जे पर फायदा। इसका मतलब है कि चाहने वाले हैं मगर दर्जात में फर्क था। अगर दर्जात में फर्क ना होता तो रसूल की सनद नहीं देते कि फुला 10 दर्जे पर, फुला 9 दर्जे पर, फुला 8 दर्जे पर। इसका मतलब है कि मर्तबे थे मगर मर्तबे अलग अलग थे, जुदा जुदा थे, फर्क था। लेकिन करबला के मैदान में ही मानो या दूसरे लफ्जों में कह दूं, लखनऊ का बाजार बोलना है कि मोती थे मगर एक डाल मोती नहीं थी। रसूलुल्लाह के साथ भी मोती थे मगर एक डाल मोती नहीं थी। लेकिन इमाम हुसैन के साथ जो मोती थे वो एक डाल मोती थे कि किसी में जर्रा बराबर फर्क नहीं था। चाहे जनाब अब्बास हो, चाहे जनाब अली अकबर हो, चाहे जनाब कासिम हो, चाहे जनाब ज़ुहैर कैन हो, चाहे हबीब बिन मुज़ाहिर हो, चाहे एक सियाह रंग का गुलाम क्यों ना, उससे यही फरमाइश की गई है कि आप तस्करा करते थे, मैंने आपकी तस्करा नहीं किया। मैं चाहता हूँ आज यही तस्करा हो जाए, एक सियाह रंग का गुलाम जिनका नाम जॉन, ये जनाब अबू ज़र के गुलाम थे। लेकिन जब जनाब अबू ज़र की शहादत हो गई तो आका हुसैन इनको अपने पास बुला लिया। बुढ़ापे का आलम है, ज़ईफ़ी का आलम, सब मरने जा रहे हैं इजाजत दे लेकर। ये जॉन भी आए सामने, ये आका मरने की इजाजत दे दीजिए, ये आका जान देने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन का अंदाज यह था कि हर एक को पहले रोका है, पहले रोका है। कोई भी आया तो उससे यही कहा कि भाई अब तुम क्यों अपनी जान मुझ पर दे रहे हो, तुम चले जाओ, मुझे छोड़ के मेरी तरफ से इजाजत है। और ये मेरे दुश्मन है, तुम्हारे दुश्मन नहीं है। आने वालों पर पाबंदी है, जाने वालों पर पाबंदी है। छोड़ दो मुझे, चले जाओ, क्यों मेरी मुसीबतों में शरीक हो रहे हो। और ये ना समझना कि जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि मालिक जन्नत की हैसियत में ज़मानत देता हूँ कि जन्नत में महरूम नहीं होंगे। तो हर एक से ये अंदाज़ इख्तियार किया था। तो जनाब जॉन से भी यही जुमले है कि ए जॉन, आप क्यों मेरी मुसीबत में शरीक हो रहे हैं, आप चले जाइए मुझे छोड़कर, जो मेरे मसाइब में शरीक हो रहे। अरे आप तो इसलिए हमारे साथ आए थे कि आपका बुढ़ापा आराम से कट जाए। अरे हमारी वजह से 3 दिन की प्यास है आपके लिए, कि 3 दिन की भूख है आपके लिए, लिहाजा छोड़कर चले जाइए, मेरी तरफ से इजाजत है। अज़ादारों सुनिए, इस पहले किसी को भी रोका तो उसने अंदाज़ा तैयार किया कि कदमों पर सर रख दिया, हाथों को हाथ में लेकर आंखों को मलना शुरू कर दिया, दामन पकड़ लिया, खुशामद करने लगा, आका इजाजत दीजिए, आका इजाजत दीजिए। लेकिन जब जॉन को रोका तो उन्हीं ने कदमों पर सर नहीं रखा, न हाथों का पकड़ा, न दामन थामा, बल्कि रिवायत कहती है कि 2 कदम पीछे हटे और जमीन पर शिकन पड़ेगी। ए आका, मैं समझ गया मुझे कोई इजाजत नहीं। अरे आप इसलिए इजाजत नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं गुलाम हूँ, आप इसलिए इजाजत नहीं दे रहे हैं कि मेरा रंग स्याह है, इसलिए इजाजत नहीं दे रहे हैं कि मेरे जिस्म से पूरे बद आती है। आप नहीं चाहते कि गुलाम का खून आपके पाकीज़ा खून में मिले। अरे ताज सही कि जब इस खून का आपके खून में मिला आज़ादार इजाजत मिलती है। जनाब जॉन मैदान में जाते हैं, दाद शजात देते हैं, जख्मी होकर गिरे, आवाज दी आका गुलाम की खबर दी। अरे भाई आका हुसैन जो अब्बास के सराहने पहुंचे, वही आका हुसैन जो अली अकबर के सराहने पहुंचे, वही आका हुसैन
सराहने पहुंचे। जैसे ही सियाह फाम गुलाम ने आवाज दी, आका दौड़ते हुए जौहर के सराहने पहुंच गए, जलती जमीन पर बैठ गए, जौहर का सर अपने सराहने पर रखा। आका ने कभी गवारा नहीं किया कि किसी जानिसार का सर जलती जमीन पर रहे। जौहर का सर अपने सराहने पर रखा। उसके बाद अजीब अंदाज इख्तियार किया। देखने वालों ने मंजर देखा कि आका हुसैन ने अजीब अंदाज इख्तियार किया तो किसी के साथ इख्तियार नहीं किया था। देखने वालों ने देखा कि एकाएक इमाम हुसैन ने अपना चेहरा झुकाना शुरू किया, अपना चेहरा झुकाना शुरू किया। इतना झुकाया कि हुसैन के रुखसार जौहर के रुखसार से मिल गए। उसके बाद अपने रुखसार जौहर के चेहरे पर मलना शुरू किए। उसके बाद दुआ मांगी, पालने वाले इस जौहर को अपने सियाह रंग का बड़ा एहसास था, इसके सियाह रंग को नूर में तब्दील फरमा दे। और इसको जिस्म से आने वाली बुए बद का बड़ा एहसास था, इसकी बुए बद को खुशबू में तब्दील कर दीजिए। इसलिए रिवायत है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन एजाज से दफ्तर शुहदा के लिए तशरीफ लाए तो बनी असद साथ थे। बनी असद हैरान होकर पहुंचते हैं, ए आका, अरे यूं तो हर लाश नूरानी है, हर एक से खुशबू निकल रही है, लेकिन एक बेसर का लाश ऐसा कि जिससे सबसे ज्यादा नूर है, जिसमें सबसे ज्यादा खुशबू है। ए आका, ये किसकी लाश है? इमाम ने फरमाया, अरे ये जौहर का लाश है, ये मेरे बाबा की दुआ का असर है। बस आखिरी जुमले अज़ादारों, आका ने कभी गवारा नहीं किया।